قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ہم اس کتاب کو کتنا جانتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت میں کسی فرقے مسلک کے بارے میں نہیں کہنا چاہ رہی، میں تو آپ اور اپنے آپ کو جو قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں ان کو احساس دلا رہی ہوں۔ کیا لوگ کچھ کتابیں الف سے یہ تک پڑھ چکے، کئی بار پڑھ چکے، ہر درس میں سن چکے، اور قرآن پورا نہ سنا؟ چلیے، پنج سورہ کتنا معروف ہے ہمارے کلچر میں، جس نے بھی شروع میں یہ ٹرم بنائی ہوگی اچھی نیت سے بنائی ہوگی، یہ بھی بتا دوں۔ پچھلے دور کی جو شخصیات تھی، جو ائمہ کرام تھے، جو محدثین تھے، ان کے قریب کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سب کتابیں اور ساری چیزیں جو پائل اپ کی، یہ بہت اچھی نیت سے کی تھیں۔ مسئلہ آج بگڑا۔ وہ جب بہت گہرا علم لیتے تھے، ان ڈیپتھ نالج قرآن کا، حدیث کا، اور انہوں نے زندگیاں لگائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھ لیجئے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھیے، حافظ ابن حجر العسقلانی کے بارے میں پڑھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھیے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمتیں کرے، ان کے بارے میں پڑھیے۔ ان کا تو پورا فل ٹائم دین کا کام تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ کام ہم نے تو کیا، لیکن عوام الناس، بالکل مجھے اس وقت اپنی کیفیت لگ رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اس دورہ قرآن میں اپنے ان ساتھیوں کو ہر وہ چیز دے دوں، کم از کم تھوڑی تھوڑی، کہ جو بات میں نہیں آ پاتے، وقت لگانے نہیں مشکل ہے۔ انہوں نے یہ کتابیں بنائیں، لکھیں، یا کسی بھی فارم میں لوگوں کی سہولت کے لیے، کہ فل ٹرم پڑھنے کے بعد یہ خلاصہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ آج امت مسلمہ میں جو ڈرا بیک آ گیا وہ کیا، کہ ہم نے اصل چھوڑ دی۔ قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ تو عام لوگوں کی کتاب نہیں، یہ تو علماء کرام کی کتاب ہے، اور یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اور پھر بعد میں ہوتا کیا پتہ، یہ پابندیاں لگ جاتی، نانا یہ صرف علماء کی کتاب ہے۔ یاد رکھیے، بنی اسرائیل جن کی کہانیاں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا، کہ انہوں نے تورات کو چھپا دیا۔ صرف کہتے ہیں ایک دور ایسا بھی گزرا ان کی ہسٹری میں کہ صرف ایک ہی نسخہ ہوتا تھا پورے ملک میں، اور وہ بادشاہ کے تخت کے پیچھے ایک چرچ نما کمرہ تھا، اس میں ہوتا تھا، لاک روم ہوتا تھا، چابی اس کی پادری کے پاس ہوتی تھی۔ جب کبھی کوئی بادشاہ کے پاس مسئلہ آتا، کوئی پوچھتا کوئی مسئلہ، کوئی ایشو جس کو کہ قانون سازی، بادشاہ اس پریس سے مشورہ کرتا، وہ کہتا میں پڑھ کے آتا ہوں اندر کیا چیز ہے، اور وہ لاک کھول کر کیا کرتا ہوگا، یہ صرف بات سمجھانے کی ہے۔ وہ اندر سے جو بات پڑھ کے بتانا چاہے بتا دے۔ بعد لوگوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ اپروچ صرف ادھر ان کی اوروں کی نہیں ہے، بس وہ پھر ان کے ہاتھ گرم کریں، وہ ان کی مرضی کے فتوے لیں، وہ ان کو جو بھی کریں، پیچھے آپ پڑ چکے ہیں۔ وہ جو بادشاہ کو بتاتے، بادشاہ وہ بتانے پہ مجبور تھا۔ تو حکمرانوں کا بھی یہ فرض ہے کہ آج حکمران رعایا کو صحیح طور پہ اس دین کی طرف لیں، اور یقین کیجیے اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے، ورنہ ہم نہیں بچیں گے۔